بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرعام اور میں ہوں اقرار۔ آج شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی اور ان کی شہادت جب بھی ایک عام پاکستانی کے طور پر یاد آتی ہے تو یہ سوچ کر کہ اس ملک میں جہاں بینظیر بھٹو جیسی خاتون، وہ خاتون جو کہ اسلامی دنیا کی اور ایشیا کی پہلی وزیراعظم بننے کا اعزاز رکھتی تھیں، اگر وہ اس طرح سے دن دہاڑے سرے راہ سرعام قتل کی جا سکتی ہیں تو پھر اس ملک میں ایک عام آدمی کی زندگی کتنی محفوظ ہے۔ اور پھر یہی سوچتے ہوئے دیگر بہت ساری مثالیں ذہن میں ابھرتی ہیں، جن میں سلمان تاثیر، شہباز بھٹی، بشیر بلور اور بہت سے ایسے ہمارے رہنما جو بال بچے مختلف واقعات میں، مختلف خودکش حملوں میں یا مختلف دھماکوں میں۔ آج بھی اگر ہم بات کریں گڑھی خدا بخش کی تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے سرپرست اعلیٰ بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر تھی اس کا محور زندگی کی بجائے موت کے گرد ہم نے دیکھا۔ اس میں لاش کا بار بار ذکر ہوا، اس میں خون کی بار بار بات ہوئی، اس میں موت کی بات ہوئی، اس میں دہشت گردی کی بات ہوئی۔ تو پاکستان کی سیاست کا مستقبل اب کیا صرف موت سے، خوف سے اور خون سے عبارت رہ گیا ہے؟ پاکستان کا ایک عام آدمی اپنی نئی نسل کے لیے اس ملک میں کتنی زندگی تصور کرتا ہے؟ ایک عام آدمی کے طور پر میں تو شاید اس ملک میں رہنا چاہوں گا، اس ملک کی خدمت کرنا چاہوں گا، لیکن ہم میں سے وہ کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی نئی نسل کو اسی آسیب زدہ اور اسی خوف زدہ ماحول میں پروان چڑھتا دیکھنا چاہیں گے؟ اس پر کچھ مختلف پہلوؤں سے بات ہوگی۔ پاکستان کی سیاست کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ جلسے جلوس و کارنر میٹنگز جو پاکستان کی سیاست کی گہما گہمی تھی، مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں ہم دیکھ پائیں گے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر؟ اور ایک عام آدمی کے طور پر ہماری نئی نسل کا مستقبل وطن عزیز میں کتنا محفوظ ہوگا؟ اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد اپنے مہمانوں کا بھی تعارف کروائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں اور جلدی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ناز بلوچ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علی رضا بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مختلف سیکیورٹی کے حوالے سے جو پہلو ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ تفصیل سے انٹروڈکشن میں اپنے ناظرین سے موضوع کا ہم نے ذکر کیا۔ شیخ روہیل اصغر مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے۔ محمد مالک بطور تجزیہ کار ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ذرا لاڑکانہ کا بھی، گڑھی خدا بخش کا بھی تھوڑا سا احوال آپ تک ہم پہنچائیں گے، جہاں جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ آج بلاول بھٹو زرداری کی تقریر میں صرف موت کی، قتل کی، لاش کی اور پاکستان کی سیاست یوں لگتا ہے صرف موت کے محور کے گرد گھومتی ہے، تو وہاں کیا ماحول رہا اس پر ذرا بات کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ناز آپ سے۔ یہ سوچنا، یعنی وہ خبر جب ہم نے سنی بینظیر بھٹو اس دنیا میں نہیں رہیں اور واقعی ہر پاکستانی کو لگا کہ زمین کھسک رہی ہے، کہ کیسے ممکن ہے بینظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم ہونے کا اعزاز رکھنے والی پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت کی سربراہ ایسے کیسے قتل کی جا سکتی ہیں سرعام، سر راہ بازار میں ایک طرح سے بالکل؟ تو اب اور بہت سارے نام ہیں، سلمان تاثیر، اسرار اللہ گنڈا، بشیر بلور، اور پاکستان کی سیاست بھری پڑی ہے اس طرح کے ناموں سے۔ سیاست سے ایک خوف اٹیچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک نوجوان جب سیاست کو سوچتا ہے اور سیاست کا مستقبل تو یہی کوئی خودکش حملہ، کوئی دھماکہ ہی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ معاف کرے کچھ ایسا ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرار دیکھیں، نو ڈاؤٹ جب محترمہ کی شہادت ہوئی 27 دسمبر کا جو دن تھا وہ ہر پاکستانی کے لیے ایک اداسی کا لمحہ تھا، اور پرسنلی میں اگر اپنی بات کروں گی تو میں خود اس وقت ایک دکھ اور ایک صدمے کے اندر، ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو اس وقت تھے، کیونکہ ایک خاتون ہونے کے ناطے ملک کی وزیر اعظم رہیں لیکن اور جدوجہد کی سٹرگل کی۔ بات یہ ہے کہ اگر جس طرح آپ پروگرام میں تذکرہ کر رہے ہیں، لیاقت علی خان سے لے کر آپ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے دوران کتنے بے تحاشا سیاسی لیڈران سمیت عام انسان جو قتل ہوا پاکستان کے اندر اور جو آج تک ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر جب تک سیریسنس کے ساتھ ان قتلوں کا انکشاف نہیں ہوگا، قاتل پکڑے نہیں جائیں گے، جس طرح مرتضی بھٹو 21 سپٹمبر 1996 میں ان کا قتل ہوا اور جس مشکوک طریقے سے ان کا قتل ہوا، وہ جب قتل پہ آپ پردہ ڈالتے رہیں گے، آپ عوام کو سچ نہیں بولیں گے، حقیقتوں کو آپ سامنے نہیں لائیں گے اور اپنے ہی بیان میں اگر آپ تضاد اور چینجز لے کر آئیں گے تو چیزیں مشکوک ہوتی چلی جائیں گی۔ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ محمد مالک صاحب ہیں فون پہ، ان کو جانا ہے تو ان سے ان کا نقطہ نظر معلوم کر لیں۔ سر بہت شکریہ پروگرام کو عزت بخشنے کے لیے۔ بنیادی طور پر ایک عام آدمی کے طور پر سوچتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے آج ہم نے
کہ اگر اس ملک میں لیاقت علی خان قتل کیے جا سکتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ظاہر ایک الگ معاملہ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان، لیکن یوں سر راہ قتل کیے جانے والے ہمارے سیاسی رہنما بےنظیر بھٹو سر فہرست ہیں، بشیر بلور کی بات کی جائے، سلمان تاثیر ہیں، اسرار اللہ گنڈا پور ہیں، شہباز بھٹی ہیں، اور ایک طویل فہرست ہے اس طرح سے جو لوگ مارے گئے۔ مستقبل میں پاکستان کی سیاست اسی طرح کے خوف سے دوچار نظر آتی ہے، اسی طرح کے خوف سے منسلک ہوتی ہوئی بظاہر نظر آتی ہے؟ یعنی اگر ایک عام آدمی کے طور پر، ایک نوجوان کے طور پر کوئی سیاست میں آنا بھی چاہے تو ایک عجیب سا خوف طاری ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پاکستان کی سیاست کے مستقبل پر آپ کو؟ دیکھیں، بڑی ہی انفارچونیٹ بات ہے، بشیر بلور شہید کیے گئے، بےنظیر بھٹو شہید کی گئی، اسی طرح اور بھی لمبی لسٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ کیوں سارے مارے جا رہے ہیں؟ یہ جو اپنی ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں یا دوسرے ٹیررسٹ ہیں، یہ کیوں اس ملک میں ہے؟ اس ملک میں اس لیے ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادتیں ہیں، انہوں نے وہ سخت فیصلے نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے، انہوں نے وہ برائیاں ختم نہیں کی جو کرنی چاہیے۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ پہلے عام آدمی اس کی قیمت بھگتتا رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں تھی، اب جب سے لیڈرشپس کو حملے ہوئے، لیڈرشپس مرنی شروع ہوئی ہیں، تو سڈنلی یہ مسئلہ میگنیفائی ہو گیا۔ ٹیررزم کا ایشو، مذہبی انتہا پسندی کا ایشو، یہ کن کی وجہ سے پنپی ہیں؟ یا ایک زمانے میں آرمی کے فیورٹ لوگ تھے، یا رائٹ ونگ پارٹیز تھیں، ان کے ساتھ ہماری مینسٹری پولیٹیکل پارٹیز جو ہنسی ہیں ان کے ساتھ الیکشن الائنس کرتی رہیں اپنے دو حلقے کے ووٹ سے کانسٹیٹوئنسی جیتنے کے لیے، یہ مذہبی انتہا پسندوں کو جیپوں میں لے کے پھرتے رہے۔ اگر کراچی میں ایک پارٹی کو آپ جو الزام دیتے ہیں تو پھر اس پارٹی کے ساتھ آپ اتحاد بھی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے پولیٹیکل لیڈرشپس پہلے فیصلہ کر لیں کہ زیرو ٹالرنس ٹورڈز کرمنالٹی ہوگی، زیرو ٹالرنس ٹورڈز ٹیررزم ہوگا ہر قسم کا، اور کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اسٹیٹ آبجیکٹیوز کے لیے نہیں استعمال ہوگا۔ یہ 3 فیصلے کریں، پھر سخت فیصلے کریں تاکہ یہ جڑوں سے کاٹیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر 100 آدمی مر جائے تو کوئی قیامت کم ہے، اور ایک پولیٹیکل لیڈر مر جائے تو سڈنلی ہم سارے شوق میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل لیڈرز جب تک لیڈرشپ فرام دا فرنٹ نہیں کریں گے، کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی مرے، کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی شہید ہو، لیکن آپ کو وہ عوامل ختم کرنے ہیں، ان آرگنائزیشنز کو ختم کرنا ہے، ورنہ شہید ہوتے رہیں گے، لوگ مرتے رہیں گے، اور ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے رہیں گے۔ یو مسٹ ٹیک ٹف ڈیسیژنز، حالات ہی کیجیے، ورنہ جتنے مرضی آپ کیبل بڑے کر لیں، آپ جتنی مرضی بلٹ پروف وہیکلز لے لیں، وہ ٹیررزم کے بارے میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو بی لکی ایوری ٹائم، دے ہیو ٹو گیٹ لکی جسٹ ونس۔ ہر کسی کا نمبر لگے گا، آپ کا، میرا، سب کا۔ اس لیے ان چیزوں میں مت پھنسیں کہ کس نے شہادت دے دی، کون قربانی دے دی۔ یہ وہ شہادتیں ہیں، وہ قربانیاں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ امریکہ میں کیوں نہیں لوگ مر رہے؟ سویڈن میں کیوں نہیں لوگ مر رہے؟ انگلینڈ میں کیوں نہیں مر رہے؟ وہاں پہ ہمارے یہاں اس لیے مر رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ وہ قدم اور وہ رول نہیں کیا جن کو کرنا چاہیے۔ سخت فیصلے کریں تاکہ لوگوں کی زندگیاں ان کی اپنی بھی محفوظ ہوں۔ ٹھیک ہے سر، ایک اس کا زاویہ اور بھی جس سے جانب ناز اشارہ کر رہی تھی، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ بدقسمتی سے کسی بھی قتل پر سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا؟ یعنی آج بھی بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ذرائع کے مطابق پردے بڑی مشکل ہیں۔ وہاں امریکہ جیسا ملک جان ایف کینیڈی کے مسئلے پہ آج تک نہیں ان کو پتا لگا، رابرٹ کینیڈی کے قتل کا آج تک ان کو نہیں پتا لگا۔ بڑے بڑے قتل ہیں، ہمارے ملک میں نہیں ہے، بہت ملکوں میں یہ پرابلمز ہیں، اور یہ بڑی مشکل ہے کہ یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ اگر آپ پتہ کر بھی لیں، چلیں پتہ کر لیں، پھر آپ کو بی بی کا پتہ لگ گیا۔ آج خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہو رہا ہے، وہ آپ جب تک آپ پالیسیز نہیں کریں گے بھیا، بات یہ ہے آپ قتل کو اگر ڈھونڈ بھی لیں گے، آپ ایک قتل سالو کر لیں گے، اس کے بعد 100 آدمی قتل ہو جاتا ہے ایک دھماکے میں، ان کو 100 بندوں کا کون پکڑا جائے گا؟ کیا ایک لیڈر کی زندگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بالکل اس کا رتبہ ایک زیادہ ہے سوسائٹی میں، پالیٹکس میں ایز اے لیڈر، لیکن جان ہر ایک کی قیمتی ہے۔ جب تک آپ پالیسیز ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک آپ سخت فیصلے نہیں لیں گے، تھیوری آف اپیزمنٹ نہیں چھوڑیں گے، یہی چلے گا۔ فیصلے ٹھیک کیجئے، سب کو جینے کا حق ہے۔ چلیے اللہ فیصلے صحیح کرنے کی توفیق دے۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ محمد مالک ان کا نقطہ نظر شامل کیا۔ اب نظر آپ کی جانب، اور بڑا درست انہوں نے یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں بلال شیخ یہی ہمارے قریبی، بلٹ پروف گاڑی، آگے موبائلیں، پیچھے موبائلیں، کوئی درجنوں سیکیورٹی اہلکار، اس کے باوجود اللہ کو پیارے کر دیے گئے۔ آپ ابھی مالک صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کسی بھی قتل سے پردہ نہیں اٹھ سکتا۔ دیکھیں اقرار، مجھ سے یہ سوالات ہی نہ کیجئے، مجھ سے کوئی عام بات کیجئے کہ کھیل کیا ہو رہا ہے، یہ کیا میچ کی کیا سچویشن ہے، بس یہ پوچھے نا، جس میں پوری قوم دیوانی ہے وہی پوچھ رہے ہیں۔ سچائی پوچھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ مبشر لقمان کو نوٹس آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا اور آپ کا نمبر آ جائے، بات سمجھ رہے ہیں، تو کوئی اور بات کر لیجئے۔ یہ مت پوچھئے کہ کسی قتل سے پردہ کیوں نہیں اٹھا۔
چلیں اور بات کر لیتے ہیں. اب یہ اتنا کچھ ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, اس مملکت خداداد پاکستان کو 3 چیزیں ورثے میں ملی ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ ایک انکوائری کمیشن پہلا ورثے میں ملا ہے. دوسری بات, ملک خطرات سے دوچار ہے, نازک موڑ سے گزر رہا ہے, نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اور تیسری اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آہنی ہاتھ ہے, نپٹا جائے. اچھا وہ تیسرا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی آہنی ہاتھ ہے, کوئی تیسرا ہاتھ ہے, کوئی یار خدا کی قسم جھوٹ مکر و فریب ہے یہ. اس مملکت سے خداداد پاکستان کی مملکت سے فراڈ جھوٹ مکر کر رہے ہیں لوگ. میں آپ کو سچ ایک بات بتاؤں, دیکھیے یار آپ جانتے ہیں اچھی طرح, شاید کوئی اتنا نہ جانتا ہو کہ میں جھوٹ بولتا ہی نہیں کبھی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا لیاقت علی خان کے قتل سے پردہ نہیں اٹھا. اقرار خدا کا واسطہ چند قدم اور پیچھے چلے جائیے. بابا قوم بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جب زیارت سے کراچی لائے گئے, ٹھیک, کیا اس مملکت میں کوئی ایک ایمبولینس, کوئی ایک کار, کوئی ایک گاڑی ایسی نہیں تھی کہ جو بابا بہت سے قوم تاریخ کو, دان, اور انہوں نے میرے پروگرام میں کہا آج سے 2 برس پہلے کہ دانستان قتل کیا گیا قائد اعظم کو. میں نے اس لیے اس کو شامل نہیں اس نام کو کیا کہ پھر یہ ذرا ایک طویل بحث. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نہیں کہتے ان کو قتل کیا گیا, ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتا دیجئے جنہوں نے یہ مملکت دی, جنہوں نے یہ آزادی دی, جنہوں نے یہ وطن دیا, جنہوں نے یہ سرزمین دی, ٹھیک ہے, کیا 47 منٹ یا 37 منٹ سڑک کے اوپر کوئی دوسری گاڑی نہیں تھی بابا قوم کو لے جانے کے لیے؟ ہمارے لیے خدا کی قسم مر جانے کا مقام ہے آج بھی سوچ آج بھی. اور پھر انکوائری کمیشن, حمود الرحمان انکوائری کمیشن, فلاں انکوائری کمیشن, فلاں انکوائری کمیشن. کس انکوائری کمیشن نے یہاں پر پروف کیا کہ جناب یہ نہیں, یہ ہوا تھا؟ بی بی بے نظیر بھٹو کا لے لیجیے آپ. آج میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کو بی بی سے کہتا ہے, لگتا ہے کہ داخلی دفتر کر دیا گیا. مٹی پاؤ اقرار بات یہ ہے کہ ایک کیس کے اوپر دوسری برسی میں محترمہ کے رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر آ کے کہتے ہیں کہ ہم قاتلوں کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب خود اپنی 12 تقریر کے اندر کہتے ہیں 5 سال کے دور حکومت میں کہ ہم ان کو بے نقاب کر لیں گے, ہم ان تک پہنچ چکے ہیں, ہم نے قاتل دیکھ لیے. ڈرامہ سامنے آتا تھا کہ جی بس نام آنے والے ہیں, بس نام آنے والے ہیں. اور بیرون ملک سے جب ٹیم آتی ہے تو آپ ان کو سیکیورٹی خود اپنی حکومت میں رہتے ہوئے فراہم نہیں کر سکتے, تو پھر دوسروں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کوئی اور آ کے ریویل کر کے جائے گا؟ آپ قوم کو سچ کیوں نہیں بتاتے؟ اور 5 سال حکومت کر دینے کے بعد اب آ کے آپ تقریریں کر کے اگر یہ کہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ تھا جس نے مار دیا, واٹ از دس؟ آپ 18 کروڑ عوام کو کیوں نہیں سچ بتاتے کہ وہ در حقیقت کون سے لوگ تھے؟ اور یہی بات ہے کہ وہ آئینی ہاتھ, وہ چھپے ہوئے ہاتھ, وہ کون سے ہاتھ ہیں؟ دیکھیں آج دور بہت جدت اختیار کر چکا ہے, چیزوں کو آپ دبائیں گے چیزیں دبیں گی. اور میرا سوال ہے جس سے ہم نے آغاز کیا کہ آپ ظاہر ہے چونکہ ایک ینگ پولیٹیشین ہے, پاکستان کی سیاست کا ایک نیا چہرہ, اور ظاہر ہے آپ جیسے بہت سے دوسرے نام بھی, یہی سوچتے ہیں آپ مستقبل اپنا پاکستان کی سیاست میں کہ خدا نخواستہ کہیں بھی تقریر کرتے ہوئے, خدا نخواستہ کسی بھی کارنر میٹنگ میں, خدا نخواستہ کسی بھی جلسے میں کچھ ایسا ہی ہوگا, اور جیسے اسرار اللہ گنڈاپور اور بہت سارے دوسرے؟ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ یہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے پرنسپل سٹینڈنگ لی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت میں آنے کے بعد فوری طور پہ جو پہلا قدم ہوگا وہ امن و امان ہوگا. اس وقت جو ملک میں بڑا کرائسس ہے وہ مہنگائی, بے روزگاری, بجلی بحران, ان سب چیزوں سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ امن و امان ہے. جب سینس آف سیکیورٹی ایک عام کامن سٹیزن کو نہیں ہوگا, جب ڈرون سے مرنے والا شہری اس کے لیے اگر آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے, اور جو مساجد میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے اگر آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے, آپ بے حسم ہو چکے ہیں. یہاں پہ مسجدوں میں شہادتیں 5 سال کی حکومت کے دوران کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ہزارہ کمیونٹی کو نکال کے بسوں سے رکھ کے بھون کے مار دیا گیا؟ 80 لوگوں کی لاشوں کو سردی میں بلوچستان میں ورثہ بیٹھ کے دھرنا, بلاول ہاؤس کے باہر جا کے انہوں نے دھرنے دیے. کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا؟ آج دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو حکومت ملی, ڈیلیور آپ نہیں کر پائے, اور یہ میں سمجھتی ہوں اس میں اتنی سنجیدگی کی ضرورت ہے, اور ایک ٹرو لیڈرشپ کو یہ قدم لینا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا فیوچر ہے, ہم اس کو اچھا دیکھ. لیڈر یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بہت زبردست تبدیلی آنے والی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے کوشاں رہیں گے. ہم انشاءاللہ اس کے لیے کوشاں رہیں گے. اچھی تبدیلی, اللہ ان کی زبان مبارک. ظاہر ہر کی خواہش تو یہی ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان بننے کے بعد, پاکستان کی آزادی کے بعد جتنے ممالک 10 سال 15 سال بعد وجود میں آئے ہیں, آج وہ مام عروج پر ہیں.
ٹھیک ہے، اور ہم خطرات سے دوچار ہیں، ہم معاملات کے درمیان میں ہیں. کب تک آپ مجھے بتائیے نا، آخر کیا اس مملکت میں کوئی روکنے والا کسی کو نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے فوج بھی خاموش ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جو سیاسی لیڈران ہیں وہ بھی یہ سوچ چکے ہیں کہ یار اب وہ کرو جو حالات اور واقعات چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عجیب. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، قسم خدا کی میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، مظلوم کی بددعاؤں سے بچو. یقین کر لیں، مظلوم کی بددعاؤں سے بچو، ورنہ یہ آسمان کے سینے چاک کرتی بھی خدا تک پہنچے گی تو بربادیاں پیش خیمہ بن جائیں گی یہاں کا، ان لوگوں کا، اس معاشرے کا. آپ کو یہ یار سوری ایک بات سن لیجئے. اقرار، بلوچ کی مار ہوتی ہے، مہاجر کی مار ہوتی ہے، پنجابی کی مار ہوتی ہے، پٹھان کی مار ہوتی ہے، بنگالی کی مار ہوتی ہے، اور ماں تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا، بہن ایک ہی جیسی ہوتی ہے. جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس گھر میں تو ایک ہی ماحول ہوتا ہے نا، ایک ہی طرح سے لوگ لپٹے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، خدا کی قسم میرا اپنا تجزیہ ہے، ناقص العقل آدمی ہوں میں، میرا تجزیہ ہے. شیعہ کا جنازہ بھی ویسے اٹھے گا، سنی کا بھی ویسے اٹھے گا، بلوچی کا، سندھی کا وہی منظر ہوگا، اسی طرح ماں دھاڑے مار مار کے روئی ہوگی. ایک بات اور کہوں، بات یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے نا، خدا کی قسم میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، شاید لوگ خوش ہوتے ہوں گے، چلے تعزیتی اسٹیٹمنٹس جاری ہوں گے، ٹکرز چلیں گے، تعزیتی اجلاس ہوں گے، پھولوں کے ہار قبر پہ ڈالنے کے بعد پھر بھول چکا ہوتا ہے ہر آدمی. ٹھیک، کتنے اس معاشرے میں کتنے مسائل، کتنے معاملات، کتنی چیزیں درپیش آئی ہیں، کتنے لوگ مر گئے. بی بی نے کہا بھی کہ 80 لاشیں کوئٹہ کے سردی میں پڑی رہیں. انجام کیا ہوا؟ کیا اس کے بعد قتل عام رک گیا؟ کیا بمباری رک گئی؟ کسی نے ان معاملات کو روکا؟ ٹھیک ہے، کیا کیا جائے؟ اگر سب کچھ فرشتوں کے اوپر موقف ہے، جیسے کون سے فرشتے؟ ایک تو اصلی والے فرشتے میں بتا دوں نا، سب اللہ پہ موقف ہے، تو اس موقف کو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. ان معاملات کو، اس معاشرے کے معاملات کو چھیڑنا، اب آپ ڈنڈا لے کے بھاگتے رہیے، ٹھیک ہے، لوگ آپ کے سامنے سڑ جائیں گے، جب آپ آگے بھاگیں گے تو پیچھے اتنا ہی مجمع لگا ہوا ہوگا. کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ایک بریک کے بعد ذرا اس کی حل کی طرف بھی آتے ہیں. یہ بڑا اہم ہے کہ یہ مسائل تو ہیں اور مسائل کے مصائب بھی ہم پڑھتے رہیں گے. گڑی خدا بخش کا ذرا احوال بھی بریک کے بعد آپ تک پہنچائیں گے اور ذرا حل کی جانب بھی آگے بڑھیں گے کہ اس مسئلے سے، دہشت گردی سے، جان جانے کے ہر پل کے خطرے سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کے موضوع نے جنم لیا بلاول بھٹو زرداری کی تقریر سے، جس میں بار بار یہ بات کی کہ لاشوں کا ذکر زیادہ ہوا. ظاہر ہے سیاست دانوں کا، رہنماؤں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو زندگی کی نوید دیں، زندگی کی وعید دیں، اچھی باتیں ہوں، مثبت پیغام ہوں. لیکن بدقسمتی سے آج وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی قبلے میں جو تقریر ہم نے سنی، اس میں زیادہ تر موت، وحشت، خوف، دہشت گردی، بم دھماکے اور کچھ ایسی باتیں تھیں. بابو اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ایک مختصر سا خلاصہ تقریر کا ان سے جانتے ہیں. بابو ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا، بڑی اہم تقریر تصور کی جا رہی تھی. بنیادی نکات اور خاص طور پر جس زاویے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل اور اس قتل سے پردہ اٹھانے اور ملزمان کی گرفتاری اور کیس چلانے، اسی بارے میں زیادہ تر باتیں ہوئیں. یہی محور تھا اس تقریر کا بنیادی طور پر. دیکھیں بالکل اس طرح تو نہیں تھا، لیکن یہاں یہ چھٹی برسی تھی محترمہ کی. جو بھی کارکن ادھر آتا ہے جلسے کے اندر، وہ تقریباً یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی کارکنوں کی میجارٹی یہ سوچ کے آتی ہے کہ شاید آج کی تقریر جو بلاول کریں گے یا سابق صدر آصف علی زرداری کریں گے تو اس میں یہ بس بتائیں گے کہ جی بے نظیر کے قاتل کون تھے اور ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور مار لیا ہے. گو کہ مطلب میڈیا میں کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ اس کے قاتل پکڑے گئے ہیں، کچھ جیل میں ہیں، کچھ مارے گئے ہیں، کچھ کی ٹرائل چل رہی ہے. آج بھی رحمان ملک نے کہا، آج بھی سینٹ کے چیئرمین نے کہا بات کرتے ہوئے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو عام ورکر ہے، جو سب سے زیادہ یہاں بے نظیر کے ساتھ انوالو ہے، اور ہم نے آج بھی دیکھا، وہ جو ہے یہی سوال کرتا ہے کہ بے نظیر کے قاتل کہاں ہیں. تو آج بھی جب انہوں نے یہ تقریر شروع کی تو ان کی تقریر جو ہے وہ سیاسی تنقید کے حساب سے بھی تھی کہ انہوں نے سیاسی تنقید بھی بہت کی. طالبان کو بھی انہوں نے جس طرح سے بات کی اور اس میں انہوں نے ایک بہت اپنا دلیرانہ انداز جو ہے وہ دکھایا. اور پھر جب ہم نے یہ بات کی ان کی تقریر کے بعد تو انہوں نے کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو یہ اپنے دور حکومت میں جب یہ وفاق میں تھے تو یہ طالبان والی باتیں یا دوسری باتیں یہ اس وقت بھی کر سکتے تھے. اور اس کے بعد جب ہم نے آصف زرداری کی تقریر کی بات کی نا، تو جتنی طویل تقریر آج کی بلاول بھٹو کی تھی اور تنقیدی تھی، اس کے مقابلے میں اتنی ہی مختصر تقریر جو ہے آصف علی زرداری کی تھی. اور آصف علی زرداری کی جو تقریر تھی
اس تقریر میں جو ہے آصف علی کی زرداری کی تقریر میں انہوں نے اس بات کو جو ہے ایک نئے انداز سے پیش کیا تھا جو 21 جون کو انہوں نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بابو اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ظاہر ہوئی کہ ہر بار ہر برسی پر جو کارکنان ہیں جو جالے ہیں وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ شاید آج پتہ چل جائے گا کہ بی بی کے قاتل کون تھے۔ تو ایک بریکنگ بھی ہے، وہ بھی دے دیتے ہیں لگے ہاتھوں۔ پاکستان جو آج آپ بات کر رہے تھے میچ کے حوالے سے 233 رنز کا ہدف دیا ہے پاکستان نے سری لنکا کو یہ میچ جیتنے کے لیے، اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آج حفیظ نے سینچری نہیں بنائی تو اسی لیے پاکستان اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکا، لیکن بہرحال یہ ایک مشکل ہدف ہو سکتا ہے 233 رنز بنانے سری لنکا کو آج کا یہ میچ جیتنے کے لیے، اور اس سیریز میں پاکستان کو پہلے ہی 3-1 کی برتری حاصل ہے۔ سو آج کا میچ ظاہر ہے فیصلہ کن میچ تو نہیں کسی بھی حوالے سے، لیکن ظاہر ہے اہمیت ہر ایک ون ڈے کی ہے۔ پاکستان نے سری لنکا کو 233 رنز کا ہدف دیا ہے میچ جیتنے کے لیے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے معمول کے پروگرام پہ۔ جی تو یہ ظاہر ضروری تھا، لیکن میں ایک سوال لے کے آپ کی طرف آتا ہوں۔ تاثر اب یہ ہے کہ شاید وہی جماعتیں جس کا ذکر بلاول بھٹو نے بھی کیا کہ اسفندیار ولی ہوں، الطاف حسین ہوں، انہوں نے اپنا نام بھی لیا کہ ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ ہم ویڈیو لنکنگ کے ذریعے اپنی الیکشن مہم چلائیں۔ صدر آصف علی زرداری کو ایوان صدر کا قیدی بنا دیا گیا تھا، یہاں تک انہوں نے کہا کہ اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا۔ تو اب پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے جو اس قسم کے عناصر ہیں، جو دہشت گرد عناصر ہیں، جو خودکش حملے کرواتے ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی سائیڈ لینے کی ضرورت ہوگی، تبھی آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ صدر زرداری نے تو ایوان صدر سے رہ کر سیاسی سرگرمیاں اپنی بھرپور طریقے سے پیپلز پارٹی کی سرگرمیاں کرتے رہے بھرپور طریقے سے، بلکہ پنجاب میں لاہور میں جلسے بھی انہوں نے کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو اپنے نانا کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی والدہ کی جو لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کی جو وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ ان کا عکس دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو واز ویری کلیئر پرسن، اور ان کا ایک ویژن تھا، اور ان کا جو ویژن تھا آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن میں دستاویز پھاڑنا، اور یہ اس قسم کے جو انہوں نے بڑے بڑے جو ان کے سر پہ جاتے ہیں ساری ڈیسیشنز انہوں نے فیصلے کیے، انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کی بات کی ضرور تھی۔ یہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کو پلیز کرنے کے لیے پچھلے 5 سال کے دورے حکومت میں بھی انہوں نے امریکہ کو پلیز کیا، وہ پالیسیز اپنائی جس سے امریکہ خوش، ٹھیک ہے، اور آج دوبارہ ان کو خوش کریں جو ہمارے بچے مار رہے ہیں، جو عورتیں مار رہے ہیں، اب بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشنز کے دوران اور آج بھی بنکرز میں بیٹھے ہوئے، آج بھی آپ جائیں تو بلاول ہاؤس میں جو دیواریں چین بنائی ہوئی ہے اس کو توڑنے میں کہتی ہوں تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یا تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو تو سیاست کریں، اگر آپ اپوزٹ ہیں ان کو برا کہتے ہیں۔ میں آ رہی ہوں اس طرف نا اقرار، بات یہ ہے کہ برا اچھا کہنے کی بات نہیں ہے، خان صاحب نے بالکل کلیئر سٹیٹمنٹ دیا، جو بھی ایک عام شہری کو کسی سٹیزن کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ملک کا دشمن ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن امن لانا ہے، امن اس خطے میں لانا ہے۔ امن آپ کیسے لے کر آئیں گے؟ جب آپ اپنے ملک کے اندر ڈرون اٹیک جو کہ ملک کی سوورینٹی کے خلاف ہے اس کے اوپر تو پرنسپل سٹینڈنگ لیں۔ جب آج امریکہ ڈرون برسا رہا ہے، کل بھارت بھی کہے گا، پرسوں چائنا بھی کہے گا، پرسوں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں وہ بھی سب سرگرم ہو جائیں گے ہمارے ملک میں آ کے اپنی ہماری ٹیریٹری کو وائلیٹ کریں گے، ٹیریٹری کو۔ اس کے اوپر صرف یہ میں کہوں گی کہ جب آپ بیسک بنیاد امن و امان کے لیے جو ایشو ہے پہلے ڈرون کے اوپر اپنی پرنسپل سٹینڈنگ لائیں کہ امریکہ کو آپ واضح کہیں کہ ہمارے ملک کے معاملات ہم خود حل کریں گے۔ اس کو اگر یہ بزدلی کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ پہلے اپنی یہ بنکر سے نکل کے شیخ صاحب ذرا آج ہم بات کر رہے ہیں بالکل ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے کہ اگر اس ملک میں محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی سیاسی شخصیت کو قتل کیا جا سکتا ہے تو پھر ایک عام آدمی خود کو کتنا محفوظ تصور کرتا ہے۔ لیکن اسی سے ایک ضمنی سوال یہ بھی آج بی بی سی کی جو رپورٹ ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کو داخل دفتر کر دیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت نے اب تک ایف آئی اے کی جو ٹیم تھی اس پر متعلقہ کیس پر تفتیش کر رہی ہے، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی معلومات حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی ہدایات جاری کی ہیں۔ پہلے تو ذرا اس سے کچھ آپ واضح کرنے کی پوزیشن میں ہیں سر کہ ایسا ہے، کیس اب ختم ہوا، ماضی کا حصہ بن گیا؟ دو باتیں ذرا ذہن میں رکھیں، بنیادی دو باتیں ہیں جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی شہادت ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کی سیاست کے لیے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، جس ڈکٹیٹر کے دور میں یہ واقعہ رونما ہوا، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس ڈکٹیٹر کے خلاف آرٹیکل 6 موو کیا، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی طور امتیاز ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف اس کیس کو پٹ اپ کیا اور عدالت میں لے کے گئے۔
ایک بات تو آپ یہ ध्यान رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحب کا شہادت ہوئی اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 5 سال، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 5 سال رہی. ذرا آپ اس پورے 5 سال کے دور کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہوئی. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ داخل دفتر یہ میں اس سے بات سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ ان محترمہ کا جو کیس ہے اس کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہوا ہے، چلان پیش کر دیا ہوا ہے. ضمنی چلان جو پیش کیا مشرف کے خلاف وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ 5 سال جس شخصیت کے نام پہ ووٹ لیے اور حکومت میں آئے، خدا کے بعد جس کی شخصیت کا پیچھے نام تھا وہ بھٹو صاحبہ تھی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی حکومت جاتی ہے جائے، آپ پہ کوئی طوفان آتا ہے آئے، آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس میں بڑھ کے آپ اس کے کمپلیننٹ بنتے، آپ اس میں حصے دار بنتے، آپ اس کیس کو مضبوطی سے اپنے کیس کو لڑتے. اب تو وہ انڈر ٹرائل ہے، اب اس کا جو معاملہ ہے وہ تو عدالت کے اندر ہے. اب اس کی جو انکوائری ہے وہ تو ہو نہیں سکتی. اب اس کے انکوائری کے لیے بھی آپ کو میں ذرا گزارش کر دوں، اس کی انکوائری کے لیے اس کے لواحقین جو ہے بجائے اس کے کہ تقریریں کریں اور بنیاد صرف یہ رکھیں کہ بے نظیر کی شہادت، اور شہادت کو بنیاد نہ رکھیں، عملی طور پہ اس کے آگے آئیں. اپلیکیشن اگر دینا چاہتے ہیں وہ ری انویسٹیگیشن کی اپلیکیشن دیں. وہ اپلیکیشن بھی عدالت میں جائے گی، عدالت ہی ایک ایسا فورم ہے جو اس کی ری انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. صحیح. جب عدالت میں چلان پیش ہو جائے کسی مقدمے میں تو اس کی ری انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوتی قانونی طور پر. لیکن چونکہ عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ جو آپ کی ہے وہ اس پہ کوئی بھی اپنا فیصلہ دے سکتی ہے. اگر وہ فیصلے کے بعد اگر حکومت وقت اس پہ کوئی لہت و لال کرتی ہے، کوئی اگنورنس کرتی ہے، تو پھر میں مجرم ہوں، پھر میں مجرم ہوں. آپ میرے گریبان کو پکڑ لیجئے، آپ مجھے گھسیٹ کے بازار میں لے جائیے، گلیوں میں لے جائیے، لیکن خدا را اس کو کھیل مت بنائیے، اس کو سیریس لیے. پیپلز پارٹی کی ساری سیاست جو ہے بھٹو فیملی پہ ہے. بھٹو نام لکھنے سے بھٹو نہیں ہو جاتا. بھٹو فیملی کا نام جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہے اور ذوالفقار علی بھٹو ہے. یہ المیہ ہے کہ اگر بھائی شہادت ہوتی ہے بھائی کی تو بہن کی حکومت کے درمیان ہوتی ہے. اگر محترمہ کی شہادت ہوتی ہے تو ڈکٹیٹر کے دوران ہوتی ہے، جسے NRO کیا گیا. اور اس کے بعد جتنی ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو نبھانے کو تیار ہیں. آپ جائیے، لواحقین جائیں عدالت میں، عدالت کا درخواست دیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑا اور اہم سوال ہے شیخ صاحب، وہ لے کے میں آؤں گا آپ کی جانب علی رضا صاحب سے بات کر کے، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے. ہم نے ایک بڑی کوشش کی پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی آج کے پروگرام میں ہوتی، لیکن ظاہر چونکہ ساری شخصیات مصروف تھیں آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے، تو رابطہ بھی ہوا، لیکن سب نے ظاہر معذرت کی کہ وہ آج شامل نہیں ہو سکیں گے اس پروگرام میں. یہ وضاحت ضروری اس لیے کہ کچھ نکتے شیخ صاحب نے اٹھائے جس کا جواب دیا جانا ضروری تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیکن ان کا کوئی نمائندہ اس وقت موجود نہیں ہے. بریک کے بعد کچھ مزید سوالات ہیں اسی حوالے سے، اور خاص طور پر ایک عام آدمی کیا کرے اپنی زندگی بچانے کے لیے. ایک ماں جب اپنے بچے کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو گھر سے باہر بھیجتی ہے کسی کام سے تو اس کا دل وطن عزیز میں کس طرح سے دھڑکتا ہوگا. یہ ذرا اس پہلو پر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد، اور بریک کے بعد جو موضوع ہے اسی سے دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب، شیخ رویل اصغر صاحب مسلم لیگ نون کے نمائندگی کر رہے ہیں، فائنل ان سے ریمارکس لیتے ہیں. سر اب غالباً لائن منقطع ہو گئی ہے. علی بھائی واپس آپ کی طرف. اب وہی بات کہ اگر بلٹ پروف گاڑیاں نہیں بچا سکتی، بلٹ پروف جیکٹس نہیں بچا سکتی، پروٹوکول ہزاروں، اب محترمہ کی سیکیورٹی سے زیادہ سیکیورٹی کس کی ہوگی؟ اس سب کے باوجود اگر آپ زندگی نہیں بچا سکتے وطن عزیز میں تو آپ اور میں تو شاید رہ لیں گے یہاں یہ سوچ کے کہ یار یہی مرنا ہے اور یہی جینا ہے. اپنی نئی نسل کو، اپنی اولاد کو ہم یہاں رکھنا چاہیں گے؟ دیکھیں اقرار، بہت جلدی میں کنکلوڈ کروں اس کو. جب ہم بہت چھوٹے تھے تو میں یہی سنتا تھا اپنے والد کے پاس بیٹھ کے، میرے والد ان معاملات میں بہت آگے تھے، تو کہ ملک خطرے میں، حالات ناسازگار ہیں اور تباہی و بربادی ملک کے قریب بڑھ رہی ہے. اور یوں یہی میری ایک بات سنیے، جب سے یہ ملک بنا ہے، جب سے دشمنان ملک جو ہیں وہ ایسی ہی باتوں کو ہوا دے رہے ہیں. خدا کی قسم، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے آدمی یہ سوچے کہ حق اور انصاف کیا ہے. یار آپ یہ تو مجھے بتائیے، آپ نے کتنے کیسز ایسے پکڑے ہیں
ابھی آپ نے لاسٹ وہ بلڈ کا دکھایا کہ بلڈ میں نمک ملا کے اس کی کوانٹٹی بڑھا رہے 200-400 روپے کے لیے نا. جی ٹھیک ہے, 750 روپے بچتے ہیں ایک بوتل پہ. ایک بوتل پہ. ٹھیک ہے اقرار, حکومت وقت نے آپ کے اس کاز کا کیا کیا؟ آپ نے جو ایک اٹھایا معاملہ, کیا کیا اس کا؟ درجنوں کرمنلز کے جنہوں نے کہا اس بچی کے ساتھ ہم نے ریپ کیا, اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا, ان کے لوٹا, لا کے کھڑا کیا. کیا ہوا ان کا؟ کچھ نہیں. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جب اس معاملات کی باغ ڈور ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہاں کے حکام بالا کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو جن کے ہاتھ میں ہے یہاں کا سارا معاملہ, تو ان سے کیوں نہ رابطہ ڈائریکٹ کیا جائے کہ بھئی آپ ہماری مدد کر دیجئے آ کے ڈائریکٹ. روز دیوار کود کے اندر آنا اور یہ کرنا اور ڈرون کر دینا اور اس طرح لوٹ لینا, اس طرح برباد کروا دینا, اس طرح برباد کر دینا, اس کا حاصل کچھ نہیں. بات کر رہے ہیں آپ, لیکن سمجھ میں آنے والی بھی ہے ایک طرح سے. ایک بات اور آخری بات میں بتا دوں, دروازے بند کر کے تاریکی کر کے گھروں میں بیٹھ جانے سے مشکلات دور نہیں ہوتی بلکہ آپ کے منہ پر آ جاتی ہیں, اور اس کے بعد جب مشکلات کود کے آپ کا گھر, آپ کے سرحدوں کو کود کر آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے نا, تو اس وقت بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں رہے گا آپ کے پاس. لیکن یہ سوچ کے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اپنے حصے کا کام تو نہیں چھوڑ دینا. میں اپنے حصے کا کام کرتا رہوں, علی رضا اپنے حصے کا کام کرتا رہے, ناز بلوچ جو اپنے پلیٹ فارم سے جو کر سکتی ہیں وہ کرتی رہیں. ہم دیوانوں کی باتیں سنے گا کون, مجھے یہ بتا دیجیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی جب تاریخ لکھی جائے گی تب یہ فیصلہ تو ہو جائے گا نا کہ علی رضا اور اقرار الحسن کس طرف تھے اور باقی لوگ کس طرف تھے. آپ سے یہی کہلوانا چاہ رہا تھا کہ ایک تاریخ تو ضرور لکھی جائے گی نا کہ ہم نے, آپ نے, انہوں نے سچ کا ساتھ دیا, سچ کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات کے اوپر زندگی آج بھی قائم ہے کہ ایک قرآن, ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والی قوم کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن بھروسہ کرے تو یہ شرط ہے. لیکن اور سوری, آپ نے سوال کیا تھا کہ خوف موت کا. دیکھیے میرے مولا نے بھی کہا ہے کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. جب موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ دیکھیے جو رات قبر میں لکھی ہے کائنات میں, وہ رات کبھی کوئی آدمی دنیا میں نہیں گزار سکا, چاہے کچھ بھی کر لے آپ. اللہ پر یقین اور بھروسے کی کمی ہے, فقدان ہے. دین محمدی, دین شریعت کے اوپر چلنے کے لیے ہم لوگ راضی نہیں ہیں. اور اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ جب تک ہم سچ اور حق کا ساتھ نہیں دیں گے, بربادیاں ہمارے آگے چلتی رہیں گی, ساتھ چلیں گے آگے پیچھے ہر جانب. یہ تو ایک پہلو ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ, اور بالکل ظاہر ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے یہی یقین ہے, اللہ, اس کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان, یقین, بھروسہ, اور ظاہر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اپنے طور پر جو اللہ نے کہا ہے کہ آپ کریں, وہ ہم کب کرنا شروع کریں گے بحیثیت قوم, بحیثیت سیاستدان, بحیثیت حکمران. جب ہم اپنی مدد خود نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. ہمیں ایک قوم ہونے کے ناطے اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں قوم اٹھ کے کھڑی ہو چکی ہے, قوم جاگ چکی ہے, کیونکہ بھوک قوم برداشت کر سکتی ہے, غربت, بے روزگاری پھر بھی برداشت کر لے گی, لیکن اس طرح روز اپنوں کی لاشوں کو قوم برداشت نہیں کر سکتی, اور قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تفرقوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا, فرقوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا, لوگوں کو پنجابی, پٹھان, بلوچ, مہاجر کے نام پہ لڑایا گیا, اور ہم لڑتے رہے اور ہم ڈیوائیڈ ہوتے رہے کیا گیا, اور اس کے اوپر سیاسی جماعتوں نے اپنی دکانیں چمکائی, سیاست کی اور کارڈ کھیلا گیا. کسی نے پنجاب کی کا نام آج بھی دیکھیں نا, کسی نے سندھ, آج بھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ متحد ہو گئی ہمارے خلاف. آج دیکھیں, آج وہ انہوں نے پنجابی اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ سندھ میں بیٹھ کے پنجاب کو برا کہتے ہیں, پنجاب میں بیٹھ کے سندھ کو برا کہتے ہیں, بلوچستان میں بیٹھ کر سندھ کو, مطلب یہ کون سی سیاست ہے؟ تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوتی. لیڈر صرف اور صرف, میں آپ کو بتاؤں, وہی لیڈر اس ملک کے اندر کامیاب ہوگا جو قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلے گا, جو یونٹی کی بات کرے گا, جو فیتھ اور ڈسپلن کی بات کرے گا. ورنہ بالکل چھوٹے چھوٹے حصوں میں, چھوٹے چھوٹے صوبوں میں, یا شاید چھوٹے چھوٹے شہروں پہ محدود ہو جائیں گے. ایک اور چیز میں آپ کو یہ کہوں کہ جس طرح دہشت گردی کے خلاف, حالانکہ پولیو مہم میں ہمیں سخت مخالفت کی گئی, اس کے اوپر کے پی کے میں ریزسٹنس بہت زیادہ شو کی گئی دہشت گردوں کی جانب سے, لیکن خان صاحب نے ہمت کی اور حوصلہ کر کے بالکل حل ظاہر ہے صرف اور صرف یہ کہ ایک تو مسلمان بن جائیں سب, اور اس کے بعد پھر سب پاکستانی بنے. یہ کہنا آسان ہے, کرنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. بات ہوئی, اس سے ایک شعر یاد آ گیا, میں نے تحریر بھی کر لیا کہ آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا, اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا, اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنا ہے, اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. کیا کہنے, سبحان اللہ.